دشمنوں کا سر چھوٹے وطن بڑھائے جا قدم قدم بڑھائے جا گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم سے لٹائے جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج انوائٹ کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کو، اور ایک سیشن انہوں نے لیا تھا جس کو ہم نے والیوم 01 نام دیا تھا. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ بات چیت چل رہی ہے. پہلے سیشن میں ہم نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچپن اور ان کے ایڈلٹ تک ہونے کی بات کی تھی مفتی صاحب سے، اور مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کاروباری سلسلہ شروع کیا تھا اور ان کے چچا ہر وقت ان کے معاون اور مددگار رہے ہیں، پیدائش سے لے کے اور ان کی جوانی تک، بلکہ ان کی پوری زندگی. تو آ جائیں مفتی محمد ناصر صاحب اور یہ بتائیں کہ جانکاری جیسے یہ ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کاروبار شروع کیا تھا. تو سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، کیا ذریعہ بنا، کیسے وہ لوگ ایک دوسرے کے ٹچ میں آئے، پہلی بات کیا ہوئی، بتائیں. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویسے امیر فیصل صاحب آپ نے بڑا جمپ نہیں لگا دیا ایک دم؟ تو ابھی تو وہ سلسلہ کار کچھ یوں ہوا تھا کہ بھی 12 سال کی ایج کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کو باقاعدہ طور پر تجارت کے لیے لے کے جایا کرتے تھے ملک شام میں. پھر یہ سلسلہ کافی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کی عمر جب 23 سال کے لگ بھگ ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، آپ ایک زبردست قسم کی اس وقت مکے کی بہت بڑی تاجرہ تھیں، اور آپ کے جو شوہر تھے پہلے وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کافی عرصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سے یہ اپنا بزنس سیٹ اپ سنبھالا، اور ماشاءاللہ بہترین سیٹ اپ چل رہا تھا. تو اس دوران کچھ آپ کو مشکلات درپیش آئیں. تو جب اس طرح کی مشکلات درپیش ہوئیں تو حضرت ابو طالب تو جایا کرتے تھے اکثر ملک شام کی طرف تجارت کے لیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سلسلہ کار یہ تھا، تو آپ کی امانت، آپ کی دیانت اور آپ کی دور اندیشی، آپ کا بڑا کمال، آپ کا بردباری، آپ کی تحمل مزاجی، تو یہ ساری چیزیں مکہ میں مشہور ہو چکی تھیں. اس ٹائم آپ کی عمر 23 سال تھی، تو اس ٹائم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا ابو طالب کو کہ بھئی یہ جو لڑکا ہے یہ مجھے دیں تاکہ میرے تجارت کے معاملات میں یہ سنبھالے اور ہاتھ بٹائے. تو آپ نے حضرت ابو طالب نے ان کو دے دیا. تو اس طرح 23 سال کی عمر میں آپ نے پہلا جو تجارتی قافلہ لے کر گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ وہ پہلا قافلہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ کے ساتھ، میسرہ بھی پڑھا جاتا ہے، میسرہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ پہلا قافلہ لے کر گئے. پھر آپ نے 1 سال 1.5 سال تک آپ نے پراپر ان کے ساتھ ورک کیا. تو اس دوران آپ کی ایمانداری تو بہت زیادہ پہلے سے ہی مشہور ہو گئی تھی، یعنی بچپنے سے بعد سے بھی تجارتی معاملات کے بعد سے بھی آپ کا الحمدللہ آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کا کمال، آپ کی بردباری، آپ کا تحمل مزاجی اور کثیر ایسی صفات آپ کی مشہور ہو چکی تھیں عرب میں کہ ہر طرف آپ ہی کا یعنی کہ ڈنکا بج رہا تھا اس ٹائم الحمدللہ.
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر 25 سال کی عمر میں، یعنی 2 سال آپ نے پراپرلی ورک کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ صحیح ترین روایات سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ پھر 25 سال کی عمر میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا پیغام خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بھیجا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے چچا نے مشورہ طلب کیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جیسے آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ سارے معاملات تو سے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے چچا ابو طالب ہی سنبھال رہے تھے، تو لہٰذا المختصر یہ کہ میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، یہ ٹوٹل کنکلوژن اس طرح ہوئی کہ آپ کا نکاح ہو گیا، اور آپ کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے ہی پڑھایا، اور پھر اس کے بعد 15 سال پراپرلی آپ نے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کے ایک یعنی کہ نکاح میں، عقد میں، سیدنا خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد میں رہی ہیں 15 سال، یعنی جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا اعلان نبوت، یہ مجھے یاد دلائیے گا، پھر انشاءاللہ اسی پہ تفصیلی کلام کریں گے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا انٹروڈکشن تھا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، پچھلے سیشن میں آپ نے تو بلکہ یہاں تک بتا دیا تھا کہ ان کے چچا کے ریگارڈنگ کہا جاتا ہے کہ نکاح انہوں نے پڑھایا تھا اور خطبہ بھی دیا تھا، تو مجھے تو یاد نہیں کہ کوئی ایسی بات رہ گئی تھی، لیکن اگر پھر بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ آپ نے 23 سال کی ایج سے بتایا، اگر اس سے پہلے کی کوئی امپورٹنٹ بات رہ گئی ہو تو وہ آپ مینشن کر دیجئے سر، اور اگر نہیں رہی ہم آگے چل سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیں آپ کہ نکاح کس طرح سے ہوا تھا، نکاح کا رواج کس طرح سے ہوتا تھا، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ خطبہ ان کے چچا صاحب نے پڑھا تھا، تو کیا خطبہ اپنے ہی مذہب کا کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے یا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ اور خطبہ کیونکہ یہ تو ان کے چچا تھے ابو طالب صاحب یا جو بھی تھے، تو چچا خطبہ پڑھ سکتے ہیں یا کیسے خطبہ کون کون پڑھ سکتا تھا؟ کیا خطبہ وغیرہ صحیح پڑھا گیا تھا؟ تو بتائیں پلیز، شکریہ۔ نکاح کا پروسیجر تو میں نے بتا دیا تھا، ایجاب و قبول ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نکاح کے ساتھ خطبہ وغیرہ پڑھا جاتا تھا۔ خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد نکاح کے حوالے سے کچھ شرائط و ضوابط بیان کیے جاتے تھے اس ٹائم، تو وہ طریقہ کار تھا، تو وہ آپ کے چچا ابو طالب نے کیا تھا، اور وہیں پراپر طریقے سے خطبہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں چچا کی شرط نہیں ہے، جو خطبہ پڑھنے کا اہل ہو وہ کوئی بھی ہو، یعنی کسی بھی فرد سے آپ خطبہ پڑھا سکتے ہیں، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھی خطبہ آپ کے چچا نے پڑھا، کیونکہ اس وقت آپ زیادہ قریب تھے اور آپ ہی سارے معاملات سنبھال رہے تھے، تو آپ ہی نے پڑھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، مطلب خطبہ اپنے ہی کسی مذہب کا آدمی پڑھ سکتا ہے، جس مذہب کے بچے یا بچی کی شادی ہو رہی ہے، یا کسی بھی مذہب کا آدمی پڑھ سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے تو کیا مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے یا کوئی غیر مسلم کافر بھی پڑھ سکتا ہے؟ سر یہ بتا دیجئے پلیز، شکریہ۔ نکاح کا جو پروسیجر ہے وہ ہر مذہب کا اپنا اپنا ہے، اور اسی طریقہ کار پر بھی ہی کاربند ہے۔ تو اسلام کا اپنا طریقہ کار ہے کہ تو جو خطبہ ہے وہ بھی مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے، غیر مسلم کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا خطبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر ہر مذہب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے نکاح کے پروسیجر کے حوالے سے، تو لہٰذا نکاح اسلام کے حوالے سے تمام مذاہب کے جو نکاح ہیں وہ ویلڈ ہیں، تو اس میں اسلام کسی قسم کا کوئی حوالے سے نقد وارد نہیں کرتا، نہ ہی کوئی اعتراض کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب سے اسلام میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس کے نکاح کو برقرار ہی رکھا جاتا ہے۔ نکاح کا اصل مقصد جو ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ ہے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں راضی ہونا اس بات پر کہ یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، جو کہ کامنلی تمام مذاہب میں ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے، تو اسلام بھی اسی چیز کو پریفرنس دیتا ہے۔ ہاں، خطبے کے حوالے سے پریفرنس یہ ہے کہ وہ فقط مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے، مسلمان کا، تو کوئی غیر مسلم نہیں پڑھ سکتا۔ صاحب آپ نے یہ بتایا کہ حضرت خدیجہ جی پہلے سے شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا کافی ٹائم پہلے، تو محترم یہ رہنمائی فرما دیجئے
کہ جیسے کہ خدیجہ صاحبہ کی شادی ہوئی بھی تھی پہلے اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیوہ ہوئیں، تو ان کے پہلے شوہر سے یا کیسے معاملات سے پہلے بچے کتنے تھے سر؟ اور اس ریگارڈنگ کیا معلومات ہے، لڑکے لڑکی کتنی تھے، کتنی ان کی عمر تھی؟ یا یہ کہہ لیجیے کہ حضرت خدیجہ صاحبہ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت یا ان کی جب وہ زوجہ بنی ہیں کتنے بچے ان کے پاس تھے، بتائیں؟ شکریہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 نکاح روایات میں ملتے ہیں، ایک نہیں بلکہ 2-3 نکاح کافی پہلے ہو چکے تھے۔ آپ کی ایج اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوا، عقد ہوا، تو اس ٹائم آپ کی ایج 40 سال تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 2-3 نکاح، مختلف روایات ہیں اس حوالے سے، 2-3 نکاح کا کہا گیا ہے۔ بہرحال بچوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص روایت ہمارے پاس جو صریح روایت ہے وہ نہیں پہنچی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی پہلے سے کوئی اولاد نہیں تھی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے یعنی کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اولاد عطا فرمائی، اور یہ صحیح قول ہے۔ باقی کچھ قول ہیں کہ بھی پہلے اولاد تھی، لیکن وہ ضعیف قول ہیں، واضح قول نہیں ہے۔ تو اس طرح کوئی کنفرمیشن والا قول جو ہے وہ نہیں ہے کہ بھی آپ کی اولاد تھی۔ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی اولاد ہوئی ہیں۔ آپ کی جو 4 شہزادیاں ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہیں، اور 2 شہزادے آپ کے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے ہیں۔ 4 شہزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت بی بی فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اجمعین، یہ شہزادیاں آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہیں، اور 2 شہزادے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر ہیں۔ ان کا لقب طاہر بھی ہے، عبداللہ بھی ان کا نام کہا جاتا ہے، طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 2 نام ان کے ہیں، اور ایک آپ کے شہزادے ہوئے تھے ابراہیم، جو کہ وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے ہوئے ہیں۔ باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، جتنی اب تک آپ نے جانکاری دی ہے یا ہمیں ملی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریگارڈنگ، تو وہ یہی ہے کہ جہاں پہ پیدائش ہے حضور صاحب کی ماں باپ کے یہاں، وہاں پہ وہ صرف اکلوتے ہیں، نہ ان کا بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے۔ اب یہاں پہ جب ان کی شادی کا نمبر آیا تو حضرت خدیجہ جی علیہ السلام سے شادی ہوئی، وہ بھلے ہی بیوہ تھی، تو آپ نے جو معلومات دی اس حساب سے پہلی اولاد ان کے پاس کوئی نہیں تھی، تو سمجھیے کہ ایک سنگل وومن ہی ان کی شادی میں آئی، اور اس کے بعد آپ نے کافی تعداد بتائی بچوں کی، 4 آپ نے بیٹیاں بتائیں اور 2 بیٹے بتائے۔ تو چلیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جی کا مالدار ہونا اور مکے کی تمام شہر کی بہت بڑی مالدار اور تجارت والی لیڈی کہلانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ریچ ہوں گی، بہت پیسہ ہوگا، کاروباری وہ لیڈی تھیں۔ اور ادھر سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماں باپ کے یہاں اکلوتا بیٹا ہونا، باپ ان کے پیدائش سے تھوڑا سا انتقال پہلے کر گئے تھے، اور کچھ ٹائم بعد یعنی کہ لگ بھگ بچپن میں ہی ماں جی کا انتقال ہوا، جیسی کہ جانکاری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرف کی وراثت، آئی ریپیٹ، دونوں طرف کی وراثت، رسول صاحب کے ماں باپ کی بھی اور رسول صاحب سے بیگم کی طرف کی بھی، اس کے وہ مالک ہوئے، یا یہ کہ وہی اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی امیر آدمی ہوئے۔ کیا میں سر اس بات میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ بتائیں، شکریہ۔ بالکل ان معنی پر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی کافی حد تک آپ امیر تھیں، اور مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں، اور آپ کے والدین کی طرف سے بھی جو آپ کو وراثت کا حصہ تھا وہ ملا، بالکل اس میں حق بجانب ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، وہ اس وقت رؤوسائے قریش میں سے شامل تھے، اور کافی سارے انتظام و انصرام کیا کرتے تھے قریش کے حاجیوں کے معاملات کے۔ تو یہ تو بالکل اس میں حق بجانب بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کی، اور مشکلات جب بڑھنا شروع ہو گئیں تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال دیا، اور حضرت کیونکہ آپ بھی اس ٹائم امیر و کبیر تھے، تاجر تھے بہت بڑے، تو سیدنا عثمان غنی بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور اسی طرح کثیر اور بھی اصحاب تھے جن کے کافی سارے نام ہیں، تو اعلیٰ ترتیب کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو بتا دوں گا۔ المختصر یہ کہ انہوں سب سے زیادہ جو مال خرچ کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر خرچ کیا، اور فقراء پر خرچ کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ کیا۔ تو ایک تناظر یہ بھی ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس کثیر مال و دولت وراثت کے طور پر حصے میں آیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ نے اسلام کی بقا کی خاطر اور اسلام کے معاملات میں کافی کچھ خرچ کیا، اور یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرامین بھی موجود ہے کہ جتنا جو ساتھ ہے مالی طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیا، اتنا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ تو یہ بھی روایات اس طرح کی ہیں۔ خیر اس کے بعد پھر سب سے زیادہ مالی طور پر ساتھ دینے والے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ان کی مالداری کی بات آئی تو آپ کو ان کا صدقہ دینا، خیرات دینا یاد آ گیا۔ تو چلیے کتنا بھی دیا ہوگا، قرآن شریف کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں گئے ہوں گے نا؟ قرآن شریف نے کہا ہے کہ نہ تو اتنا سب کچھ دے ڈالو کہ کچھ بچاؤ ہی نہیں، اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول لو، اور اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ بھی نہ کرو کہ کچھ دو ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ بھی خیرات یا امداد لوگوں کی ہے، یا کسی مشن میں کام اپنا پیسہ دولت دی ہے، تو بچا کے تو رکھا ہوگا نا کافی کچھ، کہ بھائی مذہب اسلام کا یہ حکم ہے، اور جتنا کچھ بچا کے رکھنا چاہیے تھا ان کی بیگم کو بھی اور رسول صاحب کو بھی، تو وہ کافی ہونا چاہیے تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کفن کے پیوند کے کپڑے لگے پہنتے تھے، غربت کی حالت تھی، اور جو اس ٹائم کیا ہوتا ہوگا لالٹین یا کپی وغیرہ روشنی کے لیے تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ باتیں تو میرے خیال سے آپ بھی ڈینائی کریں گے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ ایسے قسم پرسی کے حالات ہوں سر؟ اللہ اللہ، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ سب بتا دوں کہ جو آپ نے بتایا کہ قرآن میں یہ ہے یا وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیٹاگوریکل یہ حکم ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں سارا ہی مال خرچ کر دیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا، اور یہ ہے بندے کے ایمان پر، یعنی وہ جتنا، یہ میں عامی بندے کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں۔ عامی بندہ جو کہ نبی پاک پر ایمان لایا ہے تو اس کے ایمان پر ہے، اگر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا سب سے کامل ترین درجہ ہے۔ صرف حرج بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا سب سے کامل درجہ ہے۔ ہاں اگر آپ کا ایمان کمزور ہے اور آپ اللہ پہ توکل اتنا مضبوط نہیں رکھ سکتے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اتنا مال دو کہ جتنا تم برداشت کر سکو، اور کچھ اپنے لیے رکھ لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر تمہارے اوپر جب غربت آئے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دو، اللہ کی ذات پر باتیں کرنا شروع کر دو۔ یہ بات ہے۔ باقی رہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، تو انہوں نے تو سارا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بلکہ یہ تو صریح روایات ہے، جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آتا تو آپ اسی وقت اللہ کی راہ میں دے دیتے، بلکہ رات تک ایک مرتبہ آپ کے پاس 1,00,000 درہم آئے تو آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور آپ کو رات 12، ویسے اوورال اس دن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں 12-1 بج گئے، یعنی عشاء کے بعد تک آپ بیٹھے رہے، اور آخر میں پوچھا کہ بھی کوئی سائل رہ تو نہیں گیا کہ میرے پاس ابھی 1 درہم بچا ہوا ہے، تو کہا گیا کہ ابھی تک تو کوئی نہیں، لیکن ایک سائل پھر آیا تو آپ نے وہ بھی اس کو عطا فرما دیا۔ اور یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، باقی دیکھیں یہ بات کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اضطراری حالت میں تھے، یہ تو صریح کفر ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اضطراری حالت میں آپ نے زندگی نہیں گزاری، ہاں آپ نے توکل کی حالت میں زندگی گزاری ہے کہ کل کے لیے آپ نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، جو بس رہنے کے لیے اور اس وقت کے لیے جو موجود ہوتا تھا اسی پہ قناعت فرماتے تھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے اعلیٰ وصف ہے، آپ نے ہمیشہ اسی پہ قناعت فرمائی ہے، اور اگلے وقت کے لیے آپ نے اس اعتبار سے کچھ نہیں بچایا کہ اگلا وقت میں اللہ اور دے دے گا، اور اللہ نے دیا۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذاتی طور پر آپ نے نعمتیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے خزانے آپ ہی کے مالک، آپ ہی مالک ہیں، تو مالک و مولا نبی پاک ہی ہیں، تو یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ کار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو قبول نہ فرمایا، بلکہ آپ کا حکم بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میرے پاس چل کر آئی اور میں نے اسے دنیا کو دور کر دیا خود سے، یعنی آپ نے خود جان بوجھ کر دنیا کے مال پر قناعت نہ فرمائی، بلکہ اللہ کی ذات پہ قناعت فرمائی، اور اسی کو حقیقی توکل کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کا خاصہ تھا، تو اس بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے مال کی طرف التفات نہ فرمایا، آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں التفات فرمایا، اور ہمیشہ اسی میں ہی لگے رہے، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، جہاں تک شادیوں کے ریگارڈنگ اجازت ہے یا شادیوں کے ریگارڈنگ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بالکل کھول کھول کے بتایا ہے، ایک مسلمان اگر چاہے اور صاحب حیثیت ہو تو 4 بیوییں ایک ٹائم میں رکھ سکتا ہے سر، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ یہ بات ہے کہ وہ ان لمیٹڈ تک شادیاں کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی عورت انہیں خود سے ہبہ کر سکتی ہے، یعنی کہ نکاح وغیرہ کی فارمیلٹی کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اجازت صرف اور صرف رسول صاحب کے لیے ہے۔ تو جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پیسہ یا خیرات دینے کے ریگارڈنگ کہ نہ تو اتنا زیادہ دو کہ پورے ہاتھ ہی کھول دو اور اپنے پاس کچھ بچے ہی نہیں، اور نہ ہی اتنا ہاتھوں کو تنگ کرو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں۔ چلیے، اگر ان آیتوں کی خلاف ورزی کی ہے دونوں ہسبینڈ اینڈ بیگم صاحبہ نے تو آگے بات چیت ہو جائے گی، بٹ آپ یہ بتائیں محترم کہ محمد صاحب کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہوگا جہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی، یعنی کہ ان کے ماں باپ کا کہہ لیجئے، وہ تو ان کے پاس ہی آیا ہوگا، اور حضرت خدیجہ صاحب جو کہ کاروباری لیڈی تھیں اور رئیس تھیں اور کافی مالدار تھیں، تو وہ بھی کسی جائیداد میں بیٹھ کر ہی بزنس کرتی ہوں گی، وہ گھر بھی ان کا رسول صاحب کے حصے میں ہی آیا ہوگا، تو یہ 2 گھر تو ان کے پاس پوری زندگی رہے ہیں، یا یہ بھی دے ڈالے تھے محترم؟ آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں نا میرے پیارے، یا جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، پہلے سے ہی سمجھ گیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ باقی یاد رکھیے گا، میں چند چیزیں آپ کو یہاں پہ کلیریفائی کر دوں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور شارع علیہ السلام ہیں، یعنی آپ شریعت کا جو حکم جس طرح چاہیں آپ بیان فرما سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ سے چند خصوصیات جو عطا فرمائی ہیں، اس کی بہت ہی زبردست حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ایسی با کمال حکمتیں ہیں کہ آپ کے عقل، وہم، گمان میں ہی نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہ چند چیزیں میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کو دنیا پسند نہیں تھی، ظاہری دنیا پہ، دنیا کے مال و اسباب پہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے اللہ کے احکامات کی طرف توجہ فرمائی، تو یہ تو للہیت میں سب سے کامل ترین درجہ ہے، سب سے اکمل ترین درجہ ہے جو کسی کو بھی نہ ملا۔ تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آیا۔
کہ آپ نے سب کچھ مالک ہونے کے باوجود آپ نے کچھ حصہ نہیں لیا، تو یہ تو یوں سمجھ لیں سب سے انتہا درجے کا کمال ہے۔ تو جب یہ ہے ہی انتہا درجے کا کمال، تو پھر اس پہ اعتراض کرنا سوائے خجل خاری کے یا صرف جاہل بندے کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرآن پاک کے خلاف آپ نے کہا کہ بھی میاں بیوی قرآن پاک کے احکام کے خلاف جا رہے تھے، تو یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے احکام نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب جو نازل کر رہا ہے وہ اگر کسی کو تخصیص دے دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ہے، کون سی اعتراض والی بات ہے، یا کون سی غلط بات ہے، یا کون سی ایسی بات ہے کہ جو یہ جو ہے معاملات غلط لے کے جا رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے میاں بیوی کے حوالے سے کہ اللہ نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، نبی پاک کو انلمیٹڈ کا حکم دیا ہے، تو اس کی بہت زبردست حکمتیں ہیں۔ چند حکمتیں میں آپ کو بتاؤں۔ شرعی طور پر اور دنیاوی طور پر جتنے لیڈیز کے پرابلمز ہوتی ہیں کسی کی بھی نہیں ہوتی، تو دنیاوی حوالے سے بھی دینی حوالے سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر بیوہ عورتوں سے اور مختلف ایج کی عورتوں سے شادی کی، اور اس کی مقصد کیا تھا؟ شارحین فرماتے ہیں سب سے بنیادی امور میں سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ شادی کرنے کی جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تاکہ دین عورتوں میں زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اور پھر عورتیں کم مزاج ہوتی ہیں، کم سمجھ ہوتی ہیں، تو ایک بات کو لیتی ہیں دوسری بات کو بھول جاتی ہیں، تو شریعت کے اصول انتہائی اتھینٹک ہیں، اسٹرکٹ اینڈ فلیکسیبل ہیں، تو ان اصولوں کو عوام تک اور امت تک پہنچانے کے لیے 1-2 عورتوں کی حاجت، 3-4 عورتوں کی حاجت سے کام پورا نہ ہوتا، تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ عورتوں سے شادی کی اور مختلف ایج کی عورتوں سے شادی کی تاکہ دینی احکام ایک بہترین اور پاورفل طریقے سے آگے پہنچائے جائیں۔ تو تمام ہی آپ کے ازواج مطہرات نے صحیح انداز سے دینی احکام پہنچائے۔ تو یہ ایک حکمت ہے۔ دوسری اور بھی حکمتیں اگر میں آپ کو یہاں پہ کھول کے بیان کرنا چاہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے خاصیات عطا فرمائی ہیں جو فقط نبی پاک کے حصے میں آئی، پوری کائنات میں کسی بھی انسان کے حصے میں، فرشتے کے حصے میں، جنات کے حصے میں، پوری مخلوقات کے حصے میں نہیں آئیں، تو ان کی بہت زبردست قسم کی وجوہات ہیں اور ایسی زبردست حکمت الہیہ ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں، اور اگر وہ پتہ لگ جائے تو انسانی عقلیں اش اش کر اٹھیں اور کمال کر اٹھیں۔ اور آخر میں جیسے یہ بزرگی فرما کے گئے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، کسی نے تو یہ کہا تو کسی نے کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول ہے کہ خار سے دور ہے، یہی پھول ہے خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، کسی نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ تو الحمدللہ یہ نبی پاک کی خاصیات ہیں، تو یہ عقلیں کام نہیں کرتی یہاں پہ۔ جہاں محبوب کی تو اللہ نے فرما دیا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو اللہ بلند فرمائے۔ آپ بتائیں انسان کی بلندی کتنی ہے، جنات کی بلندی کتنی ہے، آپ کی سائنس کی بلندی کتنی ہے، پوری دنیا کی مخلوقات کی بلندی کتنی ہے، آخر ایک لیمٹ میں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس کو رب بلند فرمائے تو اللہ کی نہ بلندی جان سکتے ہیں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و مرتبے اور آپ کی خاصیات اور آپ کی خصوصیات کو جان سکتے ہیں۔ قصہ مختصر۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آج کل سپٹمبر کا مہینہ ہے تو ابھی گرمی ہی چل رہی ہے، بلکہ موسم میں امس ہے، شاید آپ کے یہاں بھی ہوگی سر، تو پلیز جلدی نہ کیجیے گا، تھوڑا سا پانی وغیرہ شربت وغیرہ پی لیجیے۔ ابھی تو یہ سوالات ہم نے کیے ہی نہیں کہ زیادہ شادی کیوں کی، ابھی تو ان کی شادی ہو ہی نہیں رہی نا، ابھی تو 25 سال کی ایج میں خدیجہ جی سے شادی کی ہے، مالدار عورت سے، ابھی تو وہ کسی لیڈی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے محترم، اور ابھی کیا نہیں دیکھ رہے، ابھی تو 25 سال کے نے شادی کی ہے تو 50 سال کی عمر تک نہیں دیکھیں گے، تو ابھی ہم باتیں کیوں کریں محترم، یہ باتیں بعد میں کر لیں گے۔ آج کا آخری سوال لے لیتے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سوالات ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے یہ بتایا کہ مسلمان کا اگر نکاح ہو رہا ہو تو خطبہ مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے،
اور جس مذہب کا آدمی ہو چلو اس مذہب کا الگ سے پڑھ لے. تو یہاں پہ آج کے سیشن کا آخری سوال یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے یا یہ کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے کس دھرم اور مذہب کا مانتے ہیں آپ؟ کس مذہب میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کس مذہب کے ان کے چچا صاحب تھے؟ اور آخری سوال ہے، یہ مختصر جواب دے دیجئے، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں. شکریہ. سوال بڑا ٹیکنیکل ہے، میں اس کا جواب مختصراً آپ کو دے دوں گا 2 ہی ورڈ میں. انبیاء کا مذہب اپنایا جاتا ہے، انبیاء خود مذہب لے کے آتے ہیں. ذہن میں آ گئی ہوگی بات، امید ہے. انبیاء کا مذہب اپنایا جاتا ہے، انبیاء خود مذہب لے کے آتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں اور نبی تھے، اور جب تک کسی بھی نبی کو، دوسرا جواب اس کا، جب تک کسی بھی نبی کو اپنی شریعت نافذ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، وہ پچھلے نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم الہی ہوا اپنی شریعت نافذ کرنے کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب نافذ کرنے کا جب حکم ہوا تو اس ٹائم آپ کی ایج تھی 40 سال. تو اس سے پہلے آپ ٹوٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہے تھے. تو یہ ہے اس کا کنکلوژن اور سادہ سا سمپل سا ٹیکنیکل سوال کا ٹیکنیکل جواب.
मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, ये बात तो क्लियर हुई कि वो मुसलमान तो नहीं थे, मतलब इस्लामी शरीयत पे तो नहीं थे शादी के पीरियड में, और जाहिर सी बात है कि शादी से 15 साल तक भी उन्हें मजहब इस्लाम की शरीयत जब ऐलान ही नहीं हुआ था, खुद का नबी का ऐलान नहीं किया तो शरीयत का क्या लेना देना, मतलब दीन इब्राहिमी पे थे उनके चचा साहब भी और वो भी, यानी कि बुत परस्त लोग थे, क्योंकि उनके चचा वगैरह तो सारे बुतों की मुतवल्लीशिप करते थे, बुत रखे थे सारे काबे में और मुतवल्लीशिप उनके पास थी। तो चलिए वो होंगे इब्राहिम साहब का ही जन्म होगा सर ये। तो इंशाल्लाह आज के लिए कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट सेशन जो 3rd नंबर सेशन होगा उसमें बातचीत करेंगे सर। आज के लिए इजाजत, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये जानकारी प्रोवाइड कर मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह अब तक के लिए जानकारी प्रोवाइड करने का सर। बट क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है तो सवालात होंगे इंशाल्लाह। बाकी खुदा ने चाहा जिंदगी बखैर शर्त अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी और सवालात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया टू मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज टू ऑल।